وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، آئیے پہلے مورات مل کر آقائے دو جہاں شہنشاہ کون و مکان رحمت عالم روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، ماہ رمضان کا یہ دوسرا جمعۃ المبارکہ ہے. سابق جمعہ میں روزے کے فضائل آپ سماعت فرما چکے ہیں. آج کے مختصر سے وقت میں روزے کے مسائل پر گفتگو ہوگی، اس امید کے ساتھ کہ آپ حضرات اسے غور سے سماعت کریں تاکہ دوسروں کو بھی آپ رہنمائی فرما سکیں. مسلسل فون پر جو سوالات آتے ہیں روزے کے تعلق سے، انہی کو سامنے رکھ کر کے کچھ مسائل آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا ہے. روزہ کی تعریف کیا ہے اور روزے کے لیے شرط کیا ہے، روزے کے لیے رکن کیا ہے اور روزہ کامل کب ہوتا ہے. شریعت مطہرہ میں طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ہم بستری سے رک جانے کا نام روزہ ہے. اسی کو فقہی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ روزے کا رکن 3 ہے: کھانا چھوڑ دینا، پینا چھوڑ دینا اور خواہشات ثانی یعنی ہم بستری کو ترک کر دینا. کب سے کب تک؟ طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. یہ ہے روزے کی فقہی تعریف، شرعی تعریف. اللہ کی رضا کے لیے طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ہم بستری سے رک جانے کا نام روزہ ہے. روزے کے شرط کیا ہے؟ نیت. آپ پورے دن بغیر نیت کے کچھ نہ کھائیں نہ پئیں، روزہ نہیں ہوگا، کہ بھوکا رہنا ہوا. روزے کے لیے نیت شرط ہے. نیت کیا ہے؟ یہ کئی بار اس پر آپ حضرات کے سامنے خطاب ہو چکا ہے کہ نیت نام ہے دل سے پختہ عزم کر لینے کا. دل سے پختہ ارادہ کر لینا کہ میں کل روزہ رکھوں گا. یہ دل میں اس ارادے ہی کا نام نیت ہے. آپ نے دل میں یہ نیت کر لی کہ کل میں رمضان کا روزہ رکھوں گا، نیت ہو گئی. زبان سے کہنا بے صوم غد نویت من شہر رمضان یا نویت نصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان، یہ زبان سے کہہ لینا مستحب ہے تاکہ دل اور زبان دونوں ایک ہو جائے. تو زبان سے نیت کر لینا مستحب اور دل سے نیت کر لینا یہ روزے کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے. آپ نے سحری ہی اس نیت سے کیا کہ کل روزہ رکھیں گے، اب مزید کسی روزے کی نیت کی ضرورت نہیں ہے.
اس نیت سے سحری کھانا کہ ہمیں کل رمضان کا روزہ رکھنا ہے، یہ نیت ہو گئی۔ اب آپ زبان سے کہہ لیں نویت بشہر رمضان، نویت و نصوم غدا للہ تعالیٰ من فرض رمضان، یا بے صوم غد نویت من شہر رمضان، یہ اچھی چیز ہے، افضل ہے، مستحب ہے۔ لیکن اگر سحری آپ نے روزے کی نیت سے کر لی ہے تو وہی نیت کافی ہے۔ آپ نے روزے کی نیت کر لی آدھا گھنٹہ پہلے، سحری کے ختم ہونے کے آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے روزے کی نیت کر لی۔ نیت کا جو اثر ظاہر ہوگا وہ صبح صادق سے نکلنے کے بعد ہوگا۔ آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے نیت کر لیا تھا روزے کی، مگر آپ کو پیاس لگی، آپ نے پانی پی لیا، اب الگ سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی نیت آپ کی کافی ہے جو پہلے آپ کر چکے ہیں۔ آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے روزے کی نیت کر لی، مگر دل کچھ چاہا لاؤ دوا کھا لیں یا فلاں چیز اور کھا لیں، اور آپ نے اسے کھا لیا، تو آپ کی نیت ختم نہیں ہوئی، کیونکہ اس نیت کا جو اثر ظاہر ہوگا وہ صبح صادق کے طلوع ہوتے ظاہر ہوگا۔ لہذا نیت کرنے کے بعد بھی جب تک کہ صبح صادق طلوع نہ ہو آپ کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، روزے میں کوئی نقصان آپ کے نہیں ہوگا۔ معزز سامعین، روزے کی تعریف بھی آپ نے سمجھ لی، روزے کے لیے شرط بھی آپ نے سمجھ لیا۔ اب روزے میں کمال کب پیدا ہوتا ہے، یعنی مکمل ثواب کب ملتا ہے، تو حدیث پاک میں اس کی وضاحت ہے، اور فقہائے اسلام نے بڑی لمبی بحث کی ہے کہ روزہ خالی کھانے کے چھوڑ دینے کا، پینے کو چھوڑ دینے کا، ہم بستری کو چھوڑ دینے کا، یہ روزہ فرض تو ادا ہو گیا، جو آپ سے اسلامی تقاضا تھا، شریعت کا تقاضا تھا، اللہ کا حکم تھا، چھوڑ دی آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کھانا پینا اور صحبت کرنا، تو آپ کا فرض ادا ہو گیا۔ لیکن اس فرض میں کمال کا پیدا ہوگا جب آپ کی زبان، آپ کی آنکھیں، آپ کے کان، آپ کے ہاتھ، آپ کے پاؤں، یہ سب شریعت کی احکام پر عمل کریں۔ آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ ناجائز امور کو آپ مت دیکھیں، کسی غیر محرم پر آپ نظر نہ ڈالیں، سر جھکا کے آپ چلے جائیں۔ کان کا روزہ یہ ہے کہ آپ کوئی غلط نغمہ، غلط بات نہ سنیں۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ آپ نہ کسی کو گالی دیں، نہ کسی کی توہین کریں، نہ کسی کی تذلیل کریں، نہ کسی کو زبان سے ستائیں۔ ہاتھ کا روزہ یہ ہے کہ آپ پر کسی کوئی ظلم و ستم نہ کریں، ناجائز مضمون اپنے ہاتھ سے نہ لکھیں، ناجائز کام پر اپنا کوئی خط مت لکھیں۔ پاؤں کا روزہ یہ ہے کہ ناجائز امور کی طرف آپ کے پاؤں نہ بڑھیں، زنا ہے، چوری ہے، بدکاری ہے، شراب پینا ہے۔ جب آپ کے دماغ طیب و طاہر و پاکیزہ ہو، دماغ میں کسی طرح کا تصور و خیال نہ آئے کہ ہم فلاں کو یہ اذیت پہنچائیں گے، فلاں کو یہ نقصان پہنچائیں گے، گویا آپ کا پورے اعضائے جسم حکم الہی کے تابع ہو گئے، اور اب آپ کے روزے میں کمال پیدا ہو گیا۔ وہی روزہ جس کے بارے میں حدیث شریف میں اللہ نے کہ رسول نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، اب یہ روزہ اللہ فرماتا ہے میرے لیے ہے، اور اس روزے کی جزا میں خود ہی عطا کروں گا۔ تو یہ ہے روزے کا کمال۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ ایک مہینہ جو آپ نے محنت و مشقت کی روزہ رکھ کر اور اپنے جسم کو شریعت کے احکام کے تابع ہو کر اب 11 مہینہ بھی اسی پر آپ عمل کرتے رہیے، تو تاکہ آپ کا معاشرہ، آپ کا خاندان، آپ کی برادری ہمیشہ طیب و طاہر اور پاکیزہ رہے، سکون و چین کے ساتھ رہے۔ معزز سامعین، یہ ہے روزے کی تعریف، روزے کی شرط، روزے کا کمال۔ اب روزے کے مسائل پر آپ کو غور کرنا ہے۔ بار بار لوگ فون کرتے ہیں کہ حضرت کھایا تھا سحری، روزے کی نیت بھی کر لی تھی، الٹی ہو گئی۔ الٹی ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بس اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب الٹی ہو تو جو کچھ منہ کے اندر آئے اسے باہر پھینکیں۔
تو الٹی ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ مسئلہ غلط لوگوں میں مشہور ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر الٹی ہو گئی یا کھٹا ڈھکار آ گیا یا کھٹا ڈھکار میں کچھ پانی بھی حلق میں آ گیا تو اسے باہر چھوڑ دینا چاہیے، مگر ان تمام چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزہ کب ٹوٹتا ہے؟ جب آپ ہاتھ ڈال کر کے بالقصد قے کریں. تو ایک ہے قے کا ہونا اور ایک ہے قے کا بالقصد کرنا. بالقصد کریں گے تو روزہ ٹوٹے گا، لیکن بلا قصد آپ کو مطلب آئی الٹی ہو گئی تو آپ کا روزہ ہو جائے گا. اس سے روزے میں کوئی فساد نہیں پیدا ہوتا ہے. روزے کی حالت میں کوئی آپ کا عزیز بیمار ہے، اسے خون چڑھانے کی ضرورت ہے، اور آپ کا خون کا جو گروپ ہے آپ کے اس عزیز کے خون کے گروپ سے ملتا ہے، تو روزے کی حالت میں آپ اپنا خون اپنے کسی عزیز کو بغیر قیمت کے دے سکتے ہیں، کیونکہ خون کا بیچنا یہ جائز نہیں ہے، نجس ہے، اس کا بیچنا جائز نہیں ہے. لیکن کسی کو جان بچانے کے لیے آپ کے جسم میں اتنا خون ہے کہ اگر آپ دے دیں گے تو بھی آپ کے جسم پر کوئی فرق نہیں پیدا ہوگا، تو اتنا خون روزے کی حالت میں اپنے عزیز یا مسلمان کو دے سکتے ہیں گفٹ کے طور پر بغیر بیچے ہوئے. آپ کے روزے میں کوئی فساد نہیں پیدا ہوگا. روزے دار خود اس حالت میں پہنچ گیا کہ اسے خون کی ضرورت ہے اور اسی کو خون چڑھانا ہے، تو روزے دار روزے کی حالت میں خون چڑھوا بھی سکتا ہے، اس کے روزے میں کوئی نقص یا فساد پیدا نہیں ہوگا. روزے کی حالت میں خون دینا بھی جائز ہے اور خون چڑھانا بھی جائز ہے. روزے کی حالت میں بار بار لوگ انجیکشن کے بارے میں سوال کرتے ہیں، لگا سکتے ہیں کہ نہیں، خون کا ٹیسٹ کرا سکتے ہیں کہ نہیں. معزز سامعین، انجیکشن چاہے رگ میں لگے چاہے گوشت میں لگے، یہ روزے کو فاسد نہیں کرتا، ہاں کراہت پیدا کر دیتا ہے. تو اگر کوئی شدید ضرورت نہ ہو تو آدمی کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ افطار کے بعد انجیکشن لگائے یا سحری سے پہلے لگوا لے، تاکہ روزے کے میں جو کمال ہے اس میں کراہت پیدا نہ ہو. لیکن اگر کسی کو شدید ضرورت ہی ہے دن میں لگانے کی تو انجیکشن وہ لگوا سکتا ہے، اس کے روزے میں کوئی فساد پیدا نہیں ہوگا، چاہے وہ انجیکشن رگ میں لگے اور چاہے وہ گوشت میں لگے. انجیکشن لگانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. روزے کی حالت میں آپ خون کا ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں، اس سے بھی روزے میں کوئی فساد کوئی نقص پیدا نہیں ہوگا. آپ روزے کی حالت میں ہیں، آپ سفر میں نکلے، دوپہیا کی گاڑی سے جا رہے ہیں، خدا نخواستہ خدا نہ کرے کہ راستے میں ٹکراؤ ہو گیا اور روزے دار اس منزل میں پہنچ گیا کہ اب اسے فوراً دوا کھانے کی ضرورت ہے، ورنہ وہ مر بھی سکتا ہے یا اس کی بیماری بہت دیر میں ٹھیک ہوگی، تو ایسا روزے دار اس ضرورت کے تحت روزہ توڑ سکتا ہے. اور روزہ کے توڑ لینے کے وجہ سے اس پر کوئی کفارہ یا کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جان بچانا شریعت میں فرض ہے. اگر اس طرح کا کوئی حادثہ پیش آ گیا تو روزے دار کو روزہ توڑنے کی اجازت ہے، نہ اس پر کفارہ ہوگا نہ کوئی گناہ ہوگا. ہاں ایک روزے کی قضا اس کو کرنی پڑے گی جب وہ صحت مند ہو جائے تو. یہ تو حادثات کی بات ہے. جن کا شوگر کا لیول بہت اونچا ہوتا ہے، 350 اوپر 400 سے اوپر ہوتا ہے، اور روزے کی نیت کر لی. ایک صاحب ضد کر رہے تھے کہ ان کا شوگر 450 سے اوپر، ان کو سمجھایا کہ ڈاکٹر سے مشورہ کر لیا، اور بوڑھے بھی تھے، لیکن بڑھاپے میں آدمی کو ضد بہت ہو جاتے ہیں. ان کے لوگوں کو سمجھایا کہ بھائی ڈاکٹر سے مشورہ کر لو، 450 کے اوپر ان کا لیول ہے، ان کی جان بھی جا سکتی ہے، بے ہوش بھی ہو سکتے ہیں. تو اس صورت میں آپ ڈاکٹر سے مشورہ کریں. اگر ماہر ڈاکٹر یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں یا روزہ رکھے ہوئے ہیں اور روزہ توڑ دے ورنہ آپ بے ہوش ہو جائیں گے، تب ایسی صورت میں اس ضرورت کے تحت بھی وہ روزہ توڑ سکتا ہے اور وہ روزہ نہ رکھے. جب اس کا شوگر قاعدے سے آ جائے قابل برداشت تو بعد میں وہ ان روزوں کی قضا کر لے.
جو روزے اس حالت میں اس کے چھوٹ گئے تھے۔ معزز سامعین، روزے کے لیے عورت کا حید و نفاس سے پاک ہونا بھی شرط ہے۔ ایک خاص مسئلہ ہے جو شادی شدہ لوگ سن لیں۔ عورت روزے کی نیت کیے ہوئی تھی رات سے، پچھلی پہر سے، مگر عصر کے بعد اسے خون حیض آ گیا تو اب اس کا روزہ فاسد ہو گیا۔ اب اس روزے کی قضا اس کو لازم ہوگی، جب وہ رمضان گزر جائے گا تب اس کی وہ قضا کر لے، وہ روزہ نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ خاص طور سے دماغ میں رکھ لیں۔ حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے، لہذا اگر حالت حیض روزے میں حیض آ گیا تو جیسے ہی حیض آئے گا روزہ ختم ہو جائے گا۔ معزز سامعین، اسی طرح کوئی عورت حیض کے آنے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہی تھی، مگر حیض اس کا ختم ہو گیا عادت کے مطابق نماز عصر کے وقت یا ظہر کے وقت ختم ہو گیا، اس کو پورا یقین ہو گیا کہ میری جو عادت ہے وہ ختم ہو گئی، وہ نہا لیا اس نے۔ اب اس کے لیے شریعت حکم دیتی ہے کہ اس دن کا روزہ تو اس کا نہیں ہوگا، لیکن اسے شریعت کا یہ حکم ہے کہ بقیہ دن وہ کچھ نہ کھائے، روزے داروں کی طرح رہے احترام رمضان کی وجہ سے۔ یہی حکم ہے اس مسافر کا کہ حالت سفر میں روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، اگرچہ افضل ہے کہ روزہ رکھے، کیونکہ ظاہر ہے ماہ رمضان میں جو روزہ چھوٹ گیا، حدیث پاک میں چاہے وہ ہمیشہ روزہ رکھے لیکن اس فضیلت و ثواب کو نہیں پا سکتا ہے وہ جو ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کا تھا۔ اس لیے اگر سفر میں کوئی مشقت نہیں ہے تو آدمی کو روزہ رکھنا ہی افضل ہے، لیکن اگر آدمی مسافر تھا اور حالت سفر کی وجہ سے اسے افطار کی رخصت تھی، روزہ نہ رکھنے کی اجازت تھی، لیکن اب وہ ظہر کے وقت اپنے گھر آ گیا تو اب اس کو بھی شریعت کا حکم یہی ہے کہ اب بقیہ دن جب وہ گھر میں آ گیا تو کچھ کھائے پیے نہیں، روزے کے احترام میں کھانے پینے سے باز رہے، اگرچہ اس دن کا روزہ شریعت میں نہیں ہوگا مگر احترام رمضان کا حکم اسے بھی ہے، لہذا وہ بقیہ وقت تک کے کچھ نہ کھائے۔ یہ حکم ہے مسافر اور حیض و نفاس والی عورت کا۔ ایک بڑا اہم مسئلہ شادی شدہ نوجوان بچوں کے لیے ہے، اس کو غور سے سننا ہے۔ روزے میں کفارہ کب لازم ہوتا ہے؟ قضا بھی اور کفارہ بھی دونوں سے ادا کرنا پڑے گا۔ اگر آدمی بالغ ہے، عاقل ہے، رات سے روزے کی نیت کر رکھی ہے اس نے، اور دن میں اس نے بلا ضرورت روزہ کھا کر پی کر یا بیوی سے صحبت کر کے توڑ دیا، یہ مسئلہ دماغ میں بٹھا لیں، اس کے لیے رات سے نیت شرط ہے، یعنی رات میں آدمی نے روزے کی نیت کر لی تھی اور دن میں روزہ اس نے بالقصد توڑ دیا، کھا کر کے پی لیا کچھ، بالقصد صحبت کر لیا، یہ اتنا شدید گناہ ہے کہ ایک تو روزہ توڑا اس نے، دوسرا احترام رمضان کو بھی اس نے پامال کیا۔ تب شریعت مطہرہ ایسے شخص پر ایک روزے کے بدلے 60 روزے مسلسل بطور کفارہ کے ادا کرنے کا حکم دیتی ہے، اور ایک قضا کا، یعنی ایک روزہ کے بالقصد چھوڑ دینے کی وجہ سے اب اسے 61 روزہ رکھنا ہے، اور ایک روزہ قضا کا ہوگا۔ یہ 60 روزے جو ہوں گے وہ کفارے کے ہوں گے اور یہ مسلسل ہوں گے۔ مسلسل کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی پر روزے کا کفارہ ضروری اور فرض تھا اور اس نے 58 دن مسلسل روزہ رکھ لیا، 59ویں دن روزہ چھوڑ دیا تو وہ سب کفارہ اس کا بیکار ہو گیا۔ اب دوبارہ اسے کفارے کے طور پر پھر مسلسل 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ یہ شریعت کا حکم اس لیے اتنا سخت ہے تاکہ اس نے روزہ بھی توڑا، ماہ رمضان کا احترام بھی مامال کیا، تو اب اسے چاہیے کہ کفارہ بھی ادا کرے اور ایک روزے کی قضا بھی کرے، یعنی ایک روزے کے بدلے میں 61 روزہ رکھے، ایک قضا کا اور 60 دن مسلسل کفارے کے۔ معزز سامعین،
یا تو 60 روزہ رکھے کفارے کا، یا 60 مسکینوں کو صبح و شام پیٹ بھر کھانا کھلائے، یا ایک غلام آزاد کرے۔ اب غلاموں کی آزادی کا حکم قرآن نے دیا ہے کہ پہلے حکم یہ ہے کہ وہ کفارے کے طور پر غلام آزاد کرے، اس پر قدرت نہیں ہے تو 60 دن مسلسل روزے رکھے، اس پر بھی اگر طاقت نہیں رکھتا ہے تو 60 مسکینوں کو صبح و شام پیٹ بھر کھانا کھلائے تاکہ کفارہ کے طور پر یہ ادا ہو جائے۔ اب اس میں شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ کفارہ کا جو روزہ ہے، فرض کیجئے کسی شخص نے ایک ہی ماہ رمضان کے 2 روزے بغیر کسی ضرورت شرعی کے بالقصد توڑ دیے۔ رمضان چل رہا ہے، اسی رمضان کے 2 روزے کو اس نے بالقصد رات سے نیت کر کے اور رات دن میں بیوی سے صحبت کر لیا اس نے۔ اچھا، یہ کفارہ دونوں پر واجب ہے، خالی شوہری پہ نہیں، بیوی پر بھی واجب ہوگا، شوہر پر بھی واجب ہوگا۔ ہاں، بیوی کو شریعت رخصت دیتی ہے کہ ظاہر 2 مہینے مسلسل روزے نہیں رہ سکتی ہے، کیونکہ ایام حیض بھی اسے آنے ہیں، تو ایام حیض کو اس نے مستثنیٰ قرار دے دیا ہے کیونکہ وہ اس کے استطاعت میں نہیں۔ فرض کیجئے کسی عورت کو غیرت ہے جو 8 دن آتا ہے، تو جب وہ روزے رکھے گی 2 مہینے تو 8 دن 16 ظاہر ہے اس کے روزے چھوٹیں گے، تو اب اس کو آگے بڑھا دے کیونکہ یہ اس کے طاقت اور قدرت میں نہیں ہے۔ معزز سامعین، یہ عرض کرنا ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک ہی رمضان کے 2 روزے بالقصد رات سے نیت کر کے اور توڑ دیے تو اب اس پر 2 کفارہ ہے، مگر شریعت نے اسے رخصت دیا ہے کہ اگر پہلے روزے کا اس نے کفارہ ادا نہیں کیا تو دوسرے روزے کے توڑنے کے بعد جو کفارہ ادا کرے گا اسی میں دونوں روزوں کی نیت کر لے تو اس کا کفارہ دونوں کا ادا ہو جائے گا۔ اور اگر پہلے کا وہ کفارہ دھو چکا ہے، پھر دوسرا روزہ اس نے اسی رمضان کا توڑا تھا تو وہ دوسرا کفارہ ادا کرے گا۔ تو یہ مسئلہ دماغ میں بٹھا لیجیے، اگر پہلے روزے کا کفارہ ادا نہیں کیا تھا اور 2 روزے چھوڑے تھے تو جو ایک کفارہ ہے اسے میں دونوں روزوں کی نیت کر لیں، مگر یہ اسی وقت ہے جب ایک ہی رمضان کے 2 روزے توڑا ہو، اور اگر 2 رمضان کے 2 روزے توڑ دیے گئے تب ایسے صورت میں یہ کافی نہیں ہوگا، پہلے رمضان کے روزے کے بدلے الگ اور دوسرے رمضان کے روزے کے بدلے الگ کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ معزز سامعین، اب یہ میرے آقا کا اختیار بھی آپ دیکھیں، اس لیے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اللہ نے اسے مجبور نہیں، اپنے کرم سے مختار بنا کے دنیا میں بھیجا ہے۔ ایک صحابی رسول تھے، ماہ رمضان میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، چہرہ اترا ہوا تھا، سرکار کی بارگاہ میں کہ رسول اللہ احترقت بالنار، میں تو جہنم کی آگ میں جل گیا۔ آقا نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے روزے کی نیت کی تھی رات سے اور میں نے بیوی سے دن میں صحبت کر لیا۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا جاؤ ایک غلام آزاد کرو کفارے میں۔ کہا حضور میرے پاس تو اتنا مال ہی نہیں ہے کہ میں غلام خرید سکوں۔ تو فرمایا جاؤ 60 دن مسلسل روزے رکھو۔ کہا حضور میں 60 دن مسلسل روزہ بھی نہیں رکھ سکتا۔ تو فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ کہا سرکار میرے اندر اس کی بھی طاقت نہیں ہے، میں بہت غریب ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ سرکار فرمایا بیٹھ جاؤ۔ بیٹھے ہوئے تھے حضور کی مجلس میں، اسی درمیان میں کسی صحابی نے ایک ٹوکرا کھجور لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور اٹھا کے ان کو دے دیا۔ کہا اچھا لے جاؤ، یہ اپنے روزے کے کفارے میں اس کھجور کو مدینہ کے دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں جو غریب ملے اسے اپنے روزے کے کفارے میں ادا کر دو۔ آپ نبی کا اختیار دیکھیے، شریعت نے کیا کہا تھا؟ روزہ توڑنے کا کفارہ ہے غلام آزاد کرنا، یا 60 روزے رکھنا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ قرآن نے کہا ہے اور اللہ کا ارشاد ہے۔ مگر نبی کا اختیار دیکھیے، اللہ نے اپنے نبی کو مختار بنا کے بھیجا ہے، جس امتی کو جس قانون سے مستثنیٰ کرنا چاہیں یہ نبی کو اختیار ہے۔ تو نبی نے فرمایا اچھا جاؤ
اپنے روزے کے کفارے میں ایک ٹوکرا کھجور ہے نا، یہ کسی غریب کو مدینہ کے دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں دے دو۔ تو ابو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، مدینے کے دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی گھر ہے ہی نہیں۔ تب آقا نے فرمایا اچھا جاؤ تم ہی کھا لو، جاؤ کوئی اپنا کفارہ خود کھا لے، کفارہ ادا نہیں ہوتا، مگر یہ نبی کا اختیار ہے کہ وہ جسے چاہیں حکم شریعت سے مستثنیٰ کر دیں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ بقرعید میں عید اضحیٰ کے دن ایک صحابی نے نماز عید اضحیٰ سے پہلے قربانی دے دی۔ اب حضور نے نماز عید اضحیٰ میں خطبہ دیا، خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے نماز سے پہلے قربانی دے دی ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہوئی۔ ہاں وہ ذبیحہ حلال ہوگا، جانور ہے اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہوگا، اس کا گوشت کھانا جائز ہے، لیکن قربانی ادا نہیں ہوئی۔ وہ صحابی ابو بردہ بن نیار تھے، وہ کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ میں نے تو یہ سمجھا کہ یہ بقرعید کا جو دن ہے وہ ضیافت الہی کا دن ہے، تو میں نے سوچا لاؤ جانور کو ذبح کر کے کچھ غریب پڑوسی ہیں انہیں نماز سے پہلے گوشت پہنچا دیں۔ تب حضور نے فرمایا نہیں تمہاری قربانی ادا نہیں ہوئی، ہاں وہ گوشت ہے، وہ ذبیحہ تمہارے لیے کھانا جائز ہے۔ کہا حضور تو میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، صرف ایک بکری کا بچہ ہے 6 مہینے کا جو تندرست ہے۔ آقا نے فرمایا نماز پڑھنے کے بعد جاؤ اور اسی کو قربانی میں ذبح کر دو، تاکہ تمہاری قربانی کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی قاضی یہ فیصلہ کر ہی نہیں سکتا کہ 6 مہینے کے بکری کا بچہ وہ قربانی میں ذبح کر دے تو قربانی ادا ہو جائے گی، مگر یہ نبی کا اختیار ہے کہ نبی نے ان کے لیے 6 مہینے کے بکری کے بچہ کو ذبح کرنے کو جائز ٹھہرا دیا، سارے مسلمانوں سے ان کا حکم الگ۔ یہ نبی کا اختیار ہے، قانون الہی میں جو ترمیم کرنا چاہے۔ فتح مکہ کے دن اللہ کے نبی نے مکہ کے احترام پر بڑا لمبا خطبہ دیا، اس میں فرمایا آپ نے کہ مکہ کے تر گھاس کو، درختوں کو نہ کاٹا جائے نہ اکھیڑا جائے، حرام ہے۔ حرام ہے مکہ کی کسی گھاس کا کاٹنا جو خضرا ہو یا کسی درخت کا کاٹنا۔ تو سرکار کے چچا حضرت عباس کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ بڑا مشکل ہو جائے گا، مکہ میں اس کی گھاس پیدا ہوتا ہے، یہ گھاس ہمارے اونٹ کھاتے ہیں، اس گھاس کو ہم قبر میں رکھتے ہیں، اس گھاس سے ہم مکان کو چھاتے ہیں، لوہار اپنے بھٹی میں استعمال کرتے ہیں، سرکار اس کو تو مستثنیٰ کر دیجئے۔ تو نبی نے فرمایا جاؤ میں نے مستثنیٰ کر دیا، اس گھاس کو کاٹ سکتے ہو۔ دیکھیے قانون الہی میں اللہ کے نبی نے یہ ترمیم پیدا کی، ان کو اختیار ہے۔ ریشم کا کپڑا، سونا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، مگر سراقہ کو سرکار نے بشارت دی کہ تمہیں کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ دیکھیے سونا ان کے لیے آپ نے جائز قرار دے دیا۔ اس لیے ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی پروردگار عالم کی عطا سے صاحب اختیار ہے، جس امتی کو جس حکم سے چاہے الگ کر دے۔ معزز سامعین، آنکھوں میں دوا ڈالنا، اس سے روزے میں کوئی فساد پیدا نہیں ہوتا، اس پر سیمینار میں علماء کا فیصلہ ہو چکا ہے ہندوستان میں۔ کان میں دوا ڈالیں گے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، لیکن آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ منجن کرنے سے روزے میں فساد تو نہیں پیدا ہوتا، مگر روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ سحری کے وقت افطار کے بعد سونے سے پہلے منجن کر لیا جائے۔ مسواک روزے میں بھی سنت ہے، چاہے وہ نیمی ہی کا مسواک کیوں نہ ہو۔ مسواک کہہ کے جو نماز ادا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے، یہاں تک کہ روایت میں 70 گنا اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے روزے کی حالت میں بھی آپ مسواک کر سکتے ہیں، چاہے نیم کا ہو چاہے پیلو کا ہو، کسی بھی چیز کا۔ پروردگار عالم روزے کے مسائل بہت کثیر ہیں،
کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اپنے حلقے کے باعمل معتمد عالم سے رجوع کر لے تاکہ صحیح مسئلہ اسے بتا سکے۔ پروردگار عالم ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔